مرضی میں آئے رب کی بات کو تسلیم کرو، مرضی میں نہ آئے نہ مانو۔ بیوی راضی ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول کی باتیں مان لو، بیوی ناراض ہو تو چھوڑ دو۔ کاروبار میں نقصان نظر آنے لگے تو سود لے لو، جوا کھیل لو۔ دل کرتا ہے قرآن کی بات مانو، دل کرتا ہے نہ مانو، کھیل تماشا ہے قرآن۔ اللہ نے فرمایا اللہ نے کن کافروں پر کھانا پینا جنت کا حرام کیا ہے؟ جنہوں نے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا تھا۔ وغرتہم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔ بس یہ دنیا ہی دنیا ہے۔ ہم سب لوگ جتنے ہم نمازی یہاں نماز پڑھنے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، الا من رحم ربی، ہر آدمی دنیا میں اتنا مگن ہے کہ دین کی کوئی فکر نہیں اسے۔ مشکل سے 4-5 نمازوں کے لیے ٹائم نکالتا ہے، فجر تو بستر پر ہی ہو جاتی ہے، 4 نمازوں کے لیے کوشش کر کے مسجد میں آ جاتا ہے۔ یہ بہت بڑا کام کرنے والا، یہ پکا نمازی، یہ دیندار، باقی جو زندگی ہے، یہ 1 گھنٹے کا ٹائم جو مسجد میں 5 نمازوں کے لیے صرف ہوتا ہے، اس کے علاوہ باقی کی جو زندگی ہے، وغرتہم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے ہم سب کو۔ صبح سے لے کے شام تک ہم کیا کرتے ہیں؟ دین کے کام، یا پھر اتنی دنیا کماتے ہیں جتنا شام کو کھا لیا جائے، یا ہم بینک بیلنس بناتے ہیں، کوٹھیاں خریدتے ہیں، جائیدادیں بناتے ہیں، دنیا کی جتنی آسائشیں ہیں اکٹھی کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم تمام کے تمام مسلمان دین سے غافل، دین تو بس وہ سرسری سا رہ گیا۔ اللہ فرماتا ہے یہ وہ کافر ہیں جن پر کھانا پینا میں نے جنت کا حرام کیا، جن کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا، دنیا میں دھوکے میں پڑے رہے۔ اللہ فرماتا ہے فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَٰذَا، آج ہم تم کو بھول گئے۔ جہنم میں پڑے ہوئے تم کہہ رہے ہو کہ جنتیوں ہمارے حلقوں میں ٹھنڈا پانی ٹپکا دو یا کھانے کی کوئی چیز دے دو۔ اللہ جنتیوں سے ہی جواب دلوا دیتا ہے یہ تم کو نہیں مل سکتے، کہ تم ایسے مجرم ہو کہ دنیا تمہیں دین سے غافل کر دینے والی تھی، دنیا میں تم مگن تھے، دین کو تم نے کھیل تماشا بنا رکھا تھا۔ آخری مہر کیا لگائی؟ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ، ہم تم کو بھول گئے جہنم میں پھینک کر۔ ہمیں یاد نہیں کون کون جل رہا ہے، جلتے رہو، تم ہمیں یاد نہیں۔ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ، ہم آج تمہیں جہنم میں پھینک کر بھول گئے۔ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَٰذَا، ایسے بھول گئے جیسے آج کی ملاقات کو تم بھول گئے تھے۔ ہم تمہیں جہنم میں پھینک کر ایسے بھول گئے جیسے تم آج کی ملاقات کو بھول گئے تھے۔ تمہیں آج کی ملاقات یاد نہیں تھی، ہمیں تم یاد نہیں ہو کہ کون جہنم میں جل رہا۔ وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور اس وجہ سے بھی ہم تمہیں یہ عذاب دے رہے ہیں کہ تم ہماری آیتوں کا انکار کر دیا کرتے تھے۔ ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ جنتیوں اور جہنمیوں کی آپس کی گفتگو بیان فرماتا ہے۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ، جنتی جہنمیوں کو پکار کر کہیں گے ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، اے جہنمیوں ہمارے رب نے ہم سے وعدہ کیا تھا، ہم نے اپنے رب کے وعدے کو سچا پا لیا۔ فَهَلْ وَجَدْتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا،
کیا تم نے بھی اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا ہے؟ ہم نے تو اپنے رب کے وعدے کو سچا پا لیا، جنت کی نعمتیں ہم استعمال کر رہے ہیں، لیکن یہ بتاؤ کیا تمہیں بھی اللہ نے وعدہ دیا تھا؟ جہنمیوں، کیا تم نے بھی اپنے رب کے وعدے کو سچا پا لیا ہے؟ یہاں نعمتیں ہیں، وہاں عذاب ہے، یہاں دودھ کی نہریں ہیں، پانی کی نہریں ہیں، شہد کی نہریں ہیں، وہاں پیپ اور کچلہو ہے، زخمیوں کے زخموں کا دھون ہے، وہاں کھولتا ہوا پانی ہے۔ فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، کیا تم نے بھی اپنے رب کے وعدے کو سچا پا لیا ہے؟ کیا تمہیں بھی کھولتا ہوا پانی مل رہا ہے؟ جہنم کے لپکتے ہوئے شعلے تمہارے جسموں کو جھلس رہے ہیں؟ کیا جہنم کی آگ اوپر نیچے سے تمہیں پکڑ رہی ہے؟ قالوا نعم، جہنمی جواب میں کہیں گے جنتیوں ہاں ہم نے بھی اپنے رب کے وعدے کو سچا پا لیا۔ پھر اللہ فیصلہ سنا دے گا، فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ، ان دونوں کی گفتگو کے درمیان ایک آواز دینے والا آواز دے گا۔ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ، ان دونوں کی گفتگو کے درمیان آواز دینے والا آواز دے گا کیا؟ اللعنۃ اللہ علی الظالمین، ظالموں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت۔ یہ کہانیاں نہیں، یہ رب کا قرآن ہے، سچی آیات ہے، جنت اور دوزخ کا موازنہ ہے۔ جنت میں جانا چاہتے ہو تب بھی اور جہنم میں جانا چاہتے ہو تب بھی اللہ تعالیٰ نے دونوں راہیں واضح کر دی ہیں کہ جس کا دل چاہے مومن بن جائے، جس کا دل چاہے کافر بن جائے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے مثل الجنت التی وعد المتقون، جس جنت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کو دیا ہے، متقیوں کو دیا ہے، پرہیزگاروں کو دیا ہے، وہ کیسی ہے؟ تجری من تحتها الانہار، وہ جنت ایسی ہے کہ جس میں پانی کی نہریں جاری ہیں۔ اوکلھا دائم وظلھا، اوکلھا دائم، اس کا میوہ ہمیشہ کے لیے ہے، بالکل قریب ہے، ہاتھ درخت پر چڑھنے کی ضرورت نہیں، لیٹے ہوئے ہو خوشہ تمہارے منہ کے قریب آ جائے گا، توڑ توڑ کر کھا لو۔ اوکلھا دائم، اس کا میوہ دائمی ہے، وظلھا، اور اس کا سایہ بھی دائمی ہے۔ تلک عقبی الذین اتقوا، یہ انجام ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کا۔ وعقبی الکافرین النار، اور جو جہنمی ہیں ان کی قسمت میں ان کا انجام آگ ہے اللہ تعالیٰ نے۔ فرمایا اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا، جب یہ جہنم جہنمیوں کو دیکھے گی، دور سے دیکھے گی، من مکان بعید، دور سے دیکھے گی، سمعوا لها تغیظا وزفیرا، یہ جہنمی جہنم کا غصے سے بپھرنا اور دھاڑنا سنیں گے۔ جب جہنم جہنمیوں کو دور سے دیکھے گی، دیکھ کر غصے سے بپھرے گی اور دھاڑے گی، اور جہنمی اس کی دھاڑ سنیں گے، اس کا بپھرنا دیکھیں گے۔ اذا القوا فیہا سمعوا لها شہیقا وہی تفور، اور جب جہنمیوں کو جہنم میں پھینکا جائے گا، سمعوا لها شہیقا وہی تفور، وہ اس کا دھاڑنا سنیں گے، وہی تفور، اور یہ غضب سے اچھل رہی ہوگی، جوش غضب سے اچھل رہی ہوگی۔ تکاذ تمیز من الغیظ، ایسے لگے گا کہ جیسے یہ غصے سے پھٹ جائے گی۔ جہنم جب جہنمیوں کو دیکھے گی پہلے بپھرے گی،
پھر دھاڑے گی اور یہ جہنمی اس کا بپھرنا دیکھیں گے، اس کا دھاڑنا سنیں گے، اور جب جہنمیوں کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا یہ جہنمی اس کی دھاڑ سنیں گے، وَهِيَ تَفُورُ، اور غصے سے، جوش غضب سے یہ اچھل رہی ہوگی، تَقَاضُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ، اللہ فرماتا ہے ایسے لگے گا جیسے یہ غصے سے پھٹ جائے۔ ایک اور جگہ فرمایا وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا، وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا، جب ان جہنمیوں کو جہنم کی تنگ جگہ میں پھینک دیا جائے گا، مقرنین، اور جب ان کو پھینکا جائے گا ان کی حالت یہ ہوگی ان کو زنجیروں میں جکڑ دیا گیا، جیسا اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے 70 گز زنجیر لائی جائے گی اور 70 گز زنجیر کے اندر اس کو جکڑ دیا جائے گا، اور جکڑنے کے بعد پھر جہنم میں پھینکا جائے گا، ایک تنگ جگہ جہنم کی اور ایک زنجیروں میں جکڑا ہوا، دعوا ہنالک ثبورا، وہاں پر جا کر یہ موت کو پکاریں گے، اے کاش ہمیں اس حالت میں موت آ جائے اور ہماری جان چھوٹ جائے۔ اللہ فرماتا ہے لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا کثیرا، اللہ فرمائے گا ایک موت کو نہ پکارو، بہت سی موتوں کو پکارو۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ ایک موت آنے کی وجہ سے تمہیں نجات مل جائے گی؟ نہیں، ایک موت کو نہ پکارو، وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا، بہت سی موتوں کو پکارو۔ قل، اللہ کے نبی کو اللہ فرما کیا رہا ہے، قل، اے نبی اب ان کو بتا دے، اذالک خیر، کیا یہ جہنم بہتر ہے جس میں طرح طرح کے عذاب جو جہنمیوں کو دیے جا رہے ہیں وہ تم نے سن لیے، اذالک خیر، کیا یہ بہتر ہے، ام جنت الخلد التی وعد المتقون، یا ہمیشہ کی وہ جنت بہتر ہے جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے متقی سے کیا ہے۔ اب یہ موازنہ کرتے جائیں آپ جنت کا اور جہنم کا کہ کیا چاہیے آپ کو۔ دل تو چاہتا ہے جنت میں داخل ہونے کو، لیکن کیا جنت میں داخل ہونے کی تیاری کر لی ہے؟ اللہ فرماتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تمہارا کیا خیال ہے تمہیں جنت میں ویسے ہی داخل کر دیا جائے گا؟ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، اب تک تو تمہاری وہ حالت نہیں بنی جو اس سے پہلے لوگوں کی بنی تھی۔ کیا ہوا تھا ان کو؟ مستہم البأساء والضراء، ان کو دکھ اور تکلیف نے گھیر لیا تھا، بیماریوں نے گھیر لیا تھا، پریشانیوں نے گھیر لیا تھا، وہ زلزلوا، اور ان کو جھنجھوڑا گیا تھا، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ، یہاں تک کہ رسول پکار اٹھے، مومن پکار اٹھے، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب، ان کو بتا دو اللہ کی مدد قریب ہے۔ جنت میں جانے کے لیے ہر آدمی کا دل چاہتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ اللہ تمہیں ویسے ہی جنت میں داخل کر دے گا؟ جب تک کہ تم پر وہ وقت نہیں گزرا جو اس سے پہلے لوگوں پر گزرا تھا۔ کیا ہوا تھا؟ مستہم البأساء والضراء، دکھ اور تکلیف نے ان کو گھیر لیا تھا، پریشانیوں اور بیماریوں نے ان کو گھیر لیا تھا، وزلزلوا، اور ان کو جھنجھوڑا گیا تھا، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ، یہاں تک کہ رسول بھی پکار اٹھا،
مومن بھی پکار اٹھے متا نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟